السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ کسی آرگنائزیشن کے اندر کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ سکسیزفل جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، تو اس کا بڑا سمپل سا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو اپر مینجمنٹ ہے اس کا ویژن، جو ایک کمپنی کا ویژن ہوتا ہے، جو اس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے، اس کا مقصد حیات، اور کیسے دیکھتی ہے اپنے آپ کو 10 15 20 100 سال کے بعد، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اور آپ وہ دیکھیے کہ کیا وہ جو اس کی نیچے آرگنائزیشن کے اندر لوگ ہیں، اس کی ہائرارکی ہے، کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، کیا وہ میسیج انکلکیٹ ہوا ہے ان کے اندر، کیا وہ ان کو اس میسیج کے اوپر گائیڈ لائنز ملی ہوئی ہیں، کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کیسے اس کو حاصل کرنا ہے، کیا ٹولز ہوں گے، کیا اس کے بارے میں ریگولر بیسس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ آرگنائزیشن بہت سکسیزفل ہے، اور آگے جا کے اگر ان کا سکسیس یا ٹپنگ پوائنٹ ابھی نہیں آیا تو فیوچر میں ان کا بہت اچھا ہے، کیونکہ ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ اتنا اچھا بن چکا ہے۔ کیونکہ ویژن الائنڈ ہے اپر مینجمنٹ اور لوور مینجمنٹ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے بھی تھے ان سب کو پتہ تھا ہماری مقصد حیات کیا ہے، ہماری وجہ کیا ہے دنیا میں آنے کی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ہمیشہ فالو کیا۔ ہمارے لیے بھی یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کو سمجھیں۔ آپ کی آرگنائزیشن بے شک ایک بندے کی ہو یا ہزاروں بندوں کی ہو، اگر آپ کا ویژن نیچے نہیں ٹرانسفر ہو رہا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی کمپنی سسٹین نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ ابھی آج ہماری ملاقات ہوئی، ایک آرگنائزیشن ہے یوتھ کلب، اسلام آباد کی ہے، اور لاہور، کراچی ہر جگہ پہ ان کی برانچز ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اذان انسٹیٹیوٹ کاشف نسیم دلکشا، انہوں نے ان کو بلایا تھا۔ بہت ہی اچھی گیٹ ٹوگیدر تھا، بہت اچھا ہم نے سیکھا سمجھا۔ اس میں چیز میں نے دیکھی کہ میں نے علی ای کے نام سے ہیں، علی احتشام، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی۔ میں ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ اچھی جا رہی ہے، سکسیزفل جا رہی ہے۔ تو ان سے میں نے مزید سوال کیے، تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اس آرگنائزیشن کے اندر جو امپورٹنٹ ہے، جو کی فیکٹر ہے، وہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے، جو ان کے اپر مینجمنٹ ہے، اس نے لوور ٹیئر کے لیے بھی وہی چیز کی ہوئی ہے۔ وہ ویژن الائنڈ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، ہمارا ویژن کیا ہے، ہم کیوں کام کر رہے ہیں، ان سب کو اس چیز کا اندازہ ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اذان انسٹیٹیوٹ کی۔ اذان انسٹیٹیوٹ کاشف نسیم دلکشا جو چلا رہے ہیں، ان کا بھی یہی مقصد ہے۔ اور ایک اور ایگزامپل ہے، وہ ہے احساس ٹرسٹ کی۔ ہم نے ابھی جب اچھے لوگوں کو ہائر کیا، اس کو اور بہتر طریقے سے فارمیشن اس کی دی، ایک انفراسٹرکچر بنایا، تو ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ جی ہمارا ویژن کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، اور وہ چیز نیچے تک آ رہی ہے، اور وہ ہر چیز کسی کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کا ایک فوکس رہتا ہے۔ ہر ایک اپرچونیٹی جو ان کے پاس آ رہی ہے، یا ہمارے پاس آ رہی ہے، یا کسی بھی آرگنائزیشن کے پاس آ رہی ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، بے شک وہ کتنی اچھی اپرچونیٹی ہو، جب تک کہ وہ الائن نہ ہو ہمارے ویژن یا مشن کے ساتھ۔ یہی چیز اگر آپ چاہیں تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی بھی گرو کرے اور وہ کئی فولڈ گرو کرے، دنیا میں اس کا کام ہو، اور کیوں نہیں ہو سکتا، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ویژن پہ کام کریں، اس ویژن کو آپ پراپر ڈاکیومنٹ کریں، اس کو لکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے جو نیچے تک طبقہ ہے، کوئی بھی ٹیئر ہے کسی بھی لیول کا، اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کمپنی کا مقصد کیا ہے، اور اس کے اوپر اتنی ریگولر بات ہونی چاہیے کہ جیسے کہ وہ نارمل ایک پریکٹس ہو۔ جو چیز ریپیٹیشن میں آتی ہے، اس چیز کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان بار بار سن کے اس کے اوپر انکانشیسلی بھی عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ویژن رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ویژن یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت میں جانا اور دوزخ سے بچنا۔ یہ ہمارا ویژن سٹیٹمنٹ ہے۔ اب اس کے لیے کوئی کام بھی اگر آ گیا، کوئی بھی چیز آ گئی، تو اگر وہ الائنڈ ہے اس کے حساب سے تو ہم کر لیں گے، اور اگر نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے آرگنائزیشن میں آپ کی ایک، اس سے ہم بات کرتے ہیں احساس کے اندر، ہم لوگ سوشل انٹرپرینیورشپ پہ کام کرتے ہیں۔
تو سوشل انٹرپرینیورشپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے. ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ہم لون دے دیں, اس کو ایکسپینڈ کر دیں ان کے بزنس کو, ان کو کسی ایک کام کے ذریعے سے, کسی ٹیلنٹ کے ذریعے سے, کسی بزنس کے ذریعے سے اپرچونیٹی دے کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. یہ ہمارا آبجیکٹیو ہوتا ہے. تو اب اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آ گیا جس میں کسی بچی کی شادی کرنی ہے, یا کسی کو ہم نے کوئی ہمیں کہے کہ جی آپ کے پاس اتنا فنڈ آ گیا, آپ کوئی فلٹر پلانٹ لگا دیں, ہم نہیں لگاتے. سارے کام نیکی کے ہیں, ہم نہیں لگاتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ ویژن نہیں ہے. ہمارا ویژن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم سوشل انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کے آئیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم روزگار کے مواقع دیں, اور جب وہ اپنے کام پہ پورا کریں گے تو یہ ہم سمجھیں گے کہ ہمارا KPI یا ہمارا کی پرفارمنس انڈیکیٹر پورا ہو گیا. تو آپ کے لیے بھی یہ ہے, اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ 4-5 بزنسز میں بزنس ایکسپینشن کے چکر میں آپ پھنس جائیں. نہیں, آپ کا جو پرائمری فوکس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اس کے اوپر کام کریں, اس پہ محنت کریں, اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں. دیٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم. لقمہ کا ایک میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کا بھی یہی ہے کہ لقمہ کا بھی ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ہمارا کام رہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ روزگار چاہتے ہیں کھانا بنانے کے ذریعے سے, ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے ایک RO پلانٹ, ریورس آسموسس پلانٹ لگایا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کو جو کہ نیو مسلم تھا اس کو ہم نے روزگار دینا تھا. اس کی فیملی بڑی تھی, وہ سپورٹ اچھی جاب کر رہا تھا, اس کی سپورٹ نہیں ہو پا رہی تھی جس طریقے سے کھانے والے جو ہوتے ہیں ان کی ہو سکتی ہے, جو ہمارے لیے ہوم شیفس جو ہوتے ہیں ہمارے. تو الحمدللہ ہم نے ایک چیز کی, لیکن اگین if it is aligned with our vision then only we can do it, or then we will do it. تو آپ اپنے ساتھ بھی یہی کام کریں, اپنی آرگنائزیشن کو گرو کریں, ویژن اسٹیٹمنٹ لکھیں, لوگوں کو بتائیں, اپنے اوپر سے نیچے لوگوں کو تو بتائیں کہ جی یہ ہمارا ویژن ہے, ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. انڈیویجول لائف کا بنائیے کہ جی میری لائف کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤں, دوزخ سے بچ جاؤں, جنت میں چلا جاؤں. یہ میرا آبجیکٹیو ہے. بچوں کو بتائیے, ہر ایک بچے کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیے گا آپ کی زندگیوں کے اندر برکت ڈالے گا, آپ کی آرگنائزیشن میں برکت ڈالے گا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے اندر کچھ سبق ملا ہوگا, اور امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے سلیمان ہیں جو آپ کو دیکھ رہے تھے, آپ کے پیچھے جو ہے وہ گھوم رہے تھے, چکر لگا رہے تھے. یہ وہ سلیمان ہے, اور ان کا گھومنا بھی بہت ضروری تھا. یہ مجھے اندازہ لگائے تھے, ان کی اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کتنے ریپس ہو چکے ہیں اور کتنی دفعہ میں نے کب میں نے اپنی ٹاک ختم کرنی ہے. جزاک اللہ خیر.